دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ اچھا جی، اب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں سورہ یوسف کے بارے میں۔ سنیے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ تو قرآن مجید میں بھی کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ تو سورہ یوسف کا مرکزی مضمون ذرا دیکھیے، ذرا پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت۔ جو کہا نہیں وہ سنا کرو، کامل اقتدار اور فتح مکہ کی بشارت۔ قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں گے اور آپ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اچھا، یہ کیا ہوا؟ یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف کے، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ اللہ کی تدبیر سے ناواقف تھے کہ ایک دن یہی بھائی 16-17 سال کا لڑکا، جسے سوتیلے بھائیوں نے رقابت کے تحت ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا، یہی لڑکا مصر کا حکمران بن جاتا ہے، اور اسی کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پھر بھائی جو ہے فلسطین سے مصر جاتے ہیں اور پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس میں کہ جو نیچے ہے اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے، جو اوپر ہے اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، خافضۃ الرافعہ۔ قیامت کی جو آفت ہے، جو ذلیل کو اوپر کر دے گی، جو پست ہے اس کو بلند کر دے گی، جو بلند ہے اس کو پست کر دے گی۔ یہ خافضہ بھی ہے، رافعہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اوپر اٹھا دیا جائے گا، اور کچھ جو اوپر ہیں ان کو نیچے کر دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت۔ قیامت کے دن حقیقی انقلاب برپا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اس میں جب حضرت یوسف کے پاس یہ بھائی آئے اور آخر میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، بھائیوں نے، کہ ہم نے بڑے زیادتی کی آپ کے اوپر اور آپ کو کنویں میں پھینک دیا، توبہ کی، استغفار کیا، انہوں نے اللہ سے بھی معافی مانگی، بھائی سے بھی معافی مانگی، تو حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بیعینی، سنیے، یہی الفاظ لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ادا کیے تھے، یہی سورہ یوسف کے الفاظ تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ کون قریش تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے 13 سال تک سازشیں کرتے رہے، قتل کی سازش کی، ستایا مسلمانوں کو، دھوپ پہ لٹایا، ہجرت حبشہ پہ مجبور کیا، ہجرت مدینہ پہ مجبور کیا، ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے۔ پھر ہجرت کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، اس کے بعد یہ 2 ہجری میں آئے بدر کے میدان میں، 3 ہجری میں آئے احد کے میدان میں، 5 ہجری میں پورے احزاب کو لے کر مدینے کو گھیر لیا، مسلسل حملے پہ حملہ کرتے رہے گئے، سازش پہ سازشیں کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن 8 ہجری میں 21 سال کی جد و جہد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں کو لے کر مکے پر حملہ کیا تو پوچھا، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گیا اور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا انت کریم
وَأَخُ كَرِيمٍ وَإِبْنُ كَرِيمٍ، فرمایا کہ آپ ایک کریم آدمی ہیں، ایک کریم جو ہے کی اولاد ہیں اور کریم کے بھائی ہیں، اور آپ بھائیوں پہ رحم فرمائیے۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، انتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہوں، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ البتہ صرف 4-5 لوگ ایسے تھے جنہیں کہا گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 5-6 لوگ ایسے تھے، فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کی گردن اڑا دینا ہے۔ حالانکہ آپ نے اعلان یہ کیا تھا جو خانہ کعبہ میں آئے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ مامون ہے۔ اس میں عبداللہ بن خطل بھی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس میں عبداللہ بن ابی سرح بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو پہلے کاتب وحی تھے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں انہوں نے کہی تھی۔ بہرحال سورۃ یوسف کے بعد، سورہ یوسف کے بعد ہے سورۃ الرعد۔